کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرآن پڑھو یا ذکر کہتے ہیں زیادہ نہ کرو، گرم ہوتا ہے تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. نہیں پھٹے گا، فکر نہ کرو. لطائف سے کیا مراد ہے؟ یہ کسی پیر سے پوچھو، مجھے تو خود پتہ نہیں لطیفے کا. میں کیا کہتے ہیں سب لطائف ہوتے ہیں اللہ والا. میں جو چیز نہیں جانتا وہ کیسے بنا بتاؤ. تصویر بنانا بغیر ضرورت کے ناجائز ہے. ایک ہے دین کی ضرورت کے لیے، وہ جائز ہے. اگر چلتے پھرتے وضو کے بعد پیشاب کے قطرے سے کپڑوں کو لگ جائے، کپڑا پلید ہو جاتا ہے. آپ انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. بچے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، بہرحال اللہ کے قرآن کو پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ آیت پوری. باقی میری بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے ملتے نہیں، کسی کے ہوتے نہیں، کسی کے پیٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. بغیر وضو کے میں نے طواف کیا، بہرحال دوبارہ طواف کرو، سعی کی کوئی ضرورت نہیں. داڑھی رکھنا سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اس لیے اس کے کٹانے والا فاسق و فاجر ہے. سنت موقدہ چھوڑنا بالکل گناہ ہے، ہر سنت چھوڑنا گناہ ہے. دوران طواف طبیعت خراب ہو گئی، طواف چھوڑ دیا، جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ وہ طواف قضا کریں. دوران طواف اگر اشارہ نہیں کیا حجر اسود کا کوئی بات نہیں. نمازی کے آگے طواف والے گزرتے ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. مینا میں افضل یہی ہے کہ رات کا قیام مینا میں ہو. باقی یہ مسئلے ہیں، اب کون پوچھتا ہے. اب تو انشاءاللہ عرفات کا دن گزرنے دو، دوسرے دن یہ ہوٹل میں سو رہے ہوں گے. یہ کوئی حج کرنے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو ایئر کنڈیشن کے فائدے اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ پیسے دیے ہیں ضائع نہ ہو. بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو، بیت اللہ کا فوٹو تو جائز ہے، بندوں کا ناجائز ہے. زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے، بیٹھ کے پئیں جائز ہے. مسجد حرم میں، مسجد میں نماز، بالکل مسجد جتنی بھی ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے. خواتین کے سطر میں پاؤں بھی شامل ہیں، بالکل شامل ہیں. اس کا تو سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے اور ہے، لیکن نماز میں پاؤں کھول سکتی ہے. میرے بدن پہ زخم ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ پانی لگانے سے اور بڑھ جائے. زمزم پی کے دعا کرو.